الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: الإسلام بدأ غريباً وسيعود كما بدأ غريباً فطوبى للغرباء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرت صدر محترم اور جمعیت علماء ہند کے اراکین اور ذمہ داران، الحمدللہ ہماری یہ جماعت 1 صدی سے زیادہ عرصے سے ملک اور ملت اسلام اور مسلمانوں کی خدمت انجام دیتی آ رہی ہے، اور یہ دراصل ایک رضاکار جماعت ہے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین کا کام چند خاص کاموں تک محدود ہے. نماز پڑھو، روزہ رکھو، تلاوت کرو، ذکر کرو، یا مدرسے میں پڑھنے پڑھانے کا کام کرو، یا خانقاہوں میں بیٹھ کر تزکیے اور سلوک کا کام کرو. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں بھئی یہ دین کا کام ہے. لیکن آپ ذمہ دار حضرات ہیں اور یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارا دین چند شعبوں تک محدود نہیں ہے. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو بہت زور دے کر بیان فرمایا کرتے تھے کہ جس طرح ایک طالب علم کو، ایک معلم کو، ایک شیخ کو یا کسی بھی عبادت گزار کو اپنی عبادات میں ثواب ملتا ہے، اسی طرح اگر کوئی معاشرے کی اصلاح کے لیے، سماجی سدھار کے لیے، یا سیاسی سربلندی کے لیے، یا مسلمانوں کی معاشی ترقی کے لیے کام کرتا ہے، وہ بھی اسی طرح اجر و ثواب کا مستحق ہے، کیونکہ ہمارا دین سب چیزوں کو شامل ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم دیا ہے، اور وہ حکم آپ کو ہے، لیکن مخاطب ہم ہیں. کہ ہمارا یہ نظریہ ہونا چاہیے، یہ مزاج ہونا چاہیے کہ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. اس آیت میں تمام مسلمانوں کے لیے زندگی گزارنے کا ایک منشور دے دیا گیا ہے. ہماری نماز، ہماری عبادات، اور پھر ہماری زندگی اور ہماری موت، اس میں سب چیزیں آ گئیں. عبادات بھی ہیں،
معاملات بھی ہیں، معاشرت بھی ہیں، اخلاق بھی ہیں، یہ سب اللہ کے لیے ہونے چاہیے جو رب العالمین ہے، جس کا کوئی شریک اور ساجی نہیں۔ اور فرمایا کہ آپ کہیے کہ مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے، اور جب آپ کو حکم دیا گیا تو آپ کی امت کو بھی یہی حکم ہے، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سب سے بڑا اللہ کا تابعدار ہوں، عبادت گزار بھی ہوں، معاشرت میں بھی دین کی پابندی کرنے والا ہوں، معاملات میں بھی ان کا لحاظ کرنے والا ہوں۔ یہ ہمارے لیے ایک منشور ہے، ایک رہنما ہدایت ہے۔ تو جمعیت علماء کے کام جو مختلف شعبوں میں پھیلے ہوئے ہیں، یہ کوئی دنیا داری نہیں ہے۔ اگر حسن نیت کے ساتھ ان کو انجام دیا جائے، یہ بھی سراپا دینداری ہے۔ اس کو بھی اجر و ثواب کی نیت سے انجام دینا ہے۔ ہمارا دین ہمیں سکھلاتا ہے، پریشانی کے وقت جب کوئی حادثہ پیش آ جائے، مصیبت پیش آ جائے، تو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز قضا فرما دی۔ نماز جیسی اہم ترین عبادت جو دین کا ستون ہے، جنگی حالات پیش آئے، نماز قضا فرما دی، بعد میں ادا فرمائیں۔ اس وقت کا دین وہی تھا جس میں نبی اکرم علیہ السلام نے صحابہ کو لگایا ہے۔ آگ لگ رہی ہے، لوگ مر رہے ہیں، اور آدمی لمبی سی نماز کی نیت باندھ کے کھڑا ہو جائے، یہ دینداری نہیں ہے۔ وہاں جان بچانا یہ اصل دین ہے۔ ایسے ہی اور بہت سے مواقع ہیں، وقت پر جو چیز جتنی ضروری ہو اس کو بہتر سے بہتر انداز میں پیش کرنا اور اس میں اپنی ذمہ داری ادا کرنا، یہی ہمارا دین ہمیں سکھلاتا ہے۔ جمعیت علماء کے کام پہلے بھی ہوتے رہے، ماشاءاللہ علاقوں میں مقامی اعتبار سے، ضلعی اعتبار سے، تحصیل کی سطح پر، صوبائی سطح پر، لیکن اللہ تعالیٰ بہت جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے صدر محترم حضرت مولانا سید محمود اسد مدنی صاحب زیدہ مجدہم کو، کہ انہوں نے نئے زمانے کے تقاضوں کے مطابق ان کو منظم کرنے کا کام کیا ہے۔ کیونکہ اگر کام کو زمانے کے مطابق نہ ڈھالا جائے تو ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ تربیت کا بھی کام ہے، رپورٹیں لینے کا کام ہے، ان سب کو کاغذ پر مرتب کرنے کا کام ہے۔ یہ سب چیزیں کل سے آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، آپ کے سامنے آ رہی ہیں۔ ایک جماعت ایک منظم انداز میں کھڑی ہو رہی ہے، کھڑی پہلے بھی تھی، ہمیں اس سے انکار نہیں ہے، لیکن اس کے اندر جو ایک منظم نظام قائم کیا گیا ہے، یہ بہت خیر کا سبب ہے۔ یہ ہمارے لیے سستی دور کرنے کا بھی ذریعہ بنے گا۔ جب ہم طے کریں گے کہ ہر مہینے بیٹھنا ہے، ہر ہفتے بیٹھنا ہے، تو پچھلی کارگزاری سامنے آئے گی، اگلے کے عزائم سامنے آئیں گے، اس سے ایک ماحول بنے گا کام کرنے کا۔ اور خاص طور پر ہماری یہ ذمہ داری، جیسا کہ کل بھی ہم نے عرض کیا، کہ ہمیں اپنے معاشرے کو دیندار بنانے کی سب سے زیادہ فکر کرنی ہے۔ آج کل ہم لوگ تو ایک خاص ماحول میں رہتے ہیں، ہمیں اس کا شاید صحیح ادراک نہ ہو، اندازہ نہ ہو، لیکن جو لوگ کالج اور اسکول میں پڑھنے والے بچوں اور بچیوں سے ملتے ہیں، یا عوام جو ہمارا مسلم عوام ہے، ان سے ان کا رابطہ ہے، وہ جانتے ہیں کہ آج ان کے لیے
دین ایک عجیب چیز بن چکا ہے، نامانوس بن چکا ہے۔ ایسے چھوٹے چھوٹے مسائل جن کو ہر مسلمان کو جاننا چاہیے، عام آدمی نہیں جانتا۔ پاکی ناپاکی کے مسائل معلوم نہیں ہیں۔ کوئی مسئلہ اگر بتلا دیا جائے ایسے ماحول میں تو آنکھیں کھول کے دیکھتے ہیں کہ اچھا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ نام ان کا مسلمانوں جیسا ضرور ہے، خاندان مسلمانوں جیسا ہے، لیکن تربیت اسلامی ماحول میں نہیں ہو رہی۔ گھر کا ماحول دین سے انتہائی دور ہے۔ یہ تو اگر جماعت کی محنتیں نہ ہوتی، جو کچھ نظر آ رہا ہے شاید یہ بھی نظر نہ آتا۔ تو دین آج غریب بن چکا ہے۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جب اسلام اور دین دنیا میں آیا لوگوں نے آنکھیں کھول کے دیکھا یہ کیا چیز آ گئی، ہماری تمام روایتوں کے خلاف آ گئی، رسومات کے خلاف آ گئی، جہالتوں کے خلاف آ گئی، برداشت کرنے کو تیار نہیں تھے۔ دین کا ایسا معاملہ تھا شروع میں۔ فرمایا ایک زمانہ آئے گا پھر دین ایسا ہی بن جائے گا کہ لوگ دین کو سمجھیں گے اچھا ایسا بھی ہے، نامانوس ہو جائیں گے۔ تو اس وقت آپ نے خوشخبری سنائی، فطوبى للغرباء۔ اس موقع پر جب دین کو غریب سمجھا جا رہا ہو، نامانوس سمجھا جا رہا ہو، دین سے دوری عام ہو گئی ہو، جو دین پر قائم رہ کر کے اپنے کو غریب کہلوائیں گے، دنیا خوش رہے ناراض رہے ہمیں دین پر چلنا ہے، حضور فرما رہے ان کے لیے جنت کی بشارت ہے، اللہ کی خوشنودی کی بشارت ہے۔ اس غربا کی تشریح میں علماء نے کئی باتیں فرمائیں کہ اس سے خاص طور پر وہ لوگ مراد ہیں جو دین کے بگاڑ کو دور کرنے کی کوشش کریں گے، اصلاح معاشرہ کا کام کریں گے، اصلاح عقیدہ کا کام کریں گے، مسلمانوں کو دین پر جمانے کا کام کریں گے، ان کو غربا کہا گیا ہے اور ان کے لیے بشارت ہے، فطوبى للغرباء۔ آج ہمارا پیغام یہ ہے، جمعیت کا پیغام یہ ہے کہ ہم سب اس الغرباء میں شامل ہو جائیں، تو حضور کی بشارت کے ہم انشاءاللہ مستحق بن جائیں گے۔ ہم ان الغرباء میں شامل ہو جائیں اور وہ کام کریں جو غرباء کے لیے متعین ہے، یہی جمعیت علماء کا کام ہے۔ یہ سارے شعبے زندہ رہنے چاہیے، چلتے رہنے چاہیے، اور ساتھ میں ہمیں اپنے نوجوانوں کی، نوجوان فضلاء کی، اپنے طلباء کی ذہن سازی کرنی چاہیے، ان کا ذہن روشن رہے، اشتعال سے پاک رہے۔ ہمیں اندازہ ہوتا ہے درس کے دوران طلباء پرچیاں دیتے ہیں، اس سے ان کے مزاج کا پتہ چلتا ہے۔ وہ مزاج جو سوشل میڈیا کے ذریعے بنایا جاتا ہے، وہ مزاج ان تک پہنچ رہا ہے، انہیں سمجھانا پڑتا ہے۔ آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قیادت کا کام یہ ہے کہ ذرا گرم گرم تقریریں کر دو، نعرہ تکبیر لگ جائے، واہ واہ ہو جائے۔ یہ قیادت نہیں ہے، قیادت یہ ہے جو جمعیت علماء کر رہی ہے۔ یہ بنیادی کام جو کیے جا رہے ہیں، نعرے ہوں یا نہ ہوں، لیکن یہ کام باقی اور زندہ رہنے چاہیے۔ انہی کے اوپر ملت کی عزت کا مدار ہے، ان کے ہم ساتھی بنیں، معاون بنیں، اور جیسا بھی جس سے ہو سکے اپنے دائرہ اثر میں رہ کر کے ان کاموں کا ساتھ دے، تو انشاءاللہ دنیا اور دین کی عزت اور وقار ہمیں نصیب ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں، کمزوری کے باوجود ہمیں اپنے دین کے مخلص خدام میں شامل فرمائیں، اسی پر زندگی اسی پر موت نصیب فرمائیں۔
اور اپنے بزرگوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔